بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات مسلسل 5 گھنٹے سے تقریباً مستقل بیٹھے ہوئے ہیں، پروگرام سماعت فرما رہے ہیں اور در حقیقت ان نونہال معصوم بچوں اور بچیوں کی حوصلہ افزائی فرماتے رہے ہیں، اور اس سالانہ اصلاحی تربیتی ثقافتی پروگرام کے ساتھ ساتھ مشہور قراء کی قرات اور تلاوت بھی آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ عام طور پر مدرسے کے معیار کو جانچنے کے لیے طلباء کی طالبات کی تعلیمی استعداد اور صلاحیت کو جاننے کے لیے 2 طریقے مروج ہیں۔ ایک طریقہ جس کو امتحان کہا جاتا ہے کہ اسی ادارے کے دیگر اداروں کے علماء اساتذہ کو بلایا جاتا ہے، وہ امتحان لیتے ہیں، چیک کرتے ہیں، نمبرات دیتے ہیں، طلباء کو نتائج ملتے ہیں۔ ان امتحانات کے نتائج اور نمبرات کو دیکھ کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس ادارے کا تعلیمی معیار کیسا ہے۔ اور دوسرا طریقہ اس کو جانچنے کا، پہچاننے کا وہ ہے جو ان مدارس کے جلسوں اور تعلیمی اور ثقافتی پروگراموں کو دیکھ کر اور سن کر کے اندازہ لگا لیا جاتا ہے۔ یہ آسان بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک یہ بھی شک ہوتی ہے کہ ممکن ہے کہ طلباء کی تعلیمی صلاحیت کا معیار اتنا بلند نہیں ہو، لیکن ان کو 2-4 تقریریں چھانٹ کر بہت اچھی سی یاد کرا دی جائیں، جس سے کہ ایسا لگے کہ صاحب معیار بہت بلند ہے۔ لیکن اچھا، مجھ کو اس بات کی بہت خوشی رہی، اور جو میں کہنا چاہتا تھا وہ قاری ہدایت اللہ صاحب پہلے فرما بھی گئے، تاثرات بیان فرما گئے، وہ یہ کہ صرف تقاریر نہیں بلکہ طلباء کے پروگرام میں تلاوت قرآن بکثرت رہی، اور اصل تعلیم وہ قرآن کریم ہی ہے۔ اس لیے ان پروگراموں سے قرآن کریم کی تلاوت جو بچوں نے کی، اس سے یہاں کا تعلیمی معیار بھی واضح ہو جاتا ہے۔ ٹونک کو الحمدللہ ایک عرصہ دراز سے اور مدت مدید سے قرآن کریم سے خاص شغف رہا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کریم کی کتابت، قرآن کریم کی قرات، تلاوت، اس کا درس تدریس، اس کا تفسیر، تو قرآن کریم سے خصوصی شغف رہا ہے۔ لیکن آج سے 35 سال پہلے، 30 سال پہلے تک جب بھی کبھی یہاں حاضری ہوتی تھی تو کچھ المناک اور افسوس کے جملے ہی سننے میں آتے تھے کہ ٹونک ایسا تھا، ایسا تھا، اتنے حفاظ ہوتے تھے، اتنے علماء ہوتے تھے، اس معیار کے ہوتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ ساری باتیں یقیناً 100% صحیح ہی تھیں، لیکن اس بات کی بہت خوشی ہے اور مسرت ہے کہ بعد میں یہاں کی کچھ شخصیات نے ایسی محنت کی جن میں مولانا محمد عمر خان صاحب، مولانا محمد عامر خان صاحب، یہ حضرات بھی حضرت مولوی صاحب دامت برکاتہم وزیرت معالیم کی سرپرستی میں رہتے ہوئے انہوں نے یہاں نوعمر طلباء پر ایسی محنت کی اور محنت کر کر کے باہر بھیجا، جس کے بدولت سرزمین ٹونک پہلے کی یاد تازہ کر گیا اور پہلے کی طرح وہ چمکنے دمکنے لگا، اس کی شان، اس کی آن واضح ہونے لگی، منور ہونے لگا۔ اب یہ جملہ سننے اور سنانے اور کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ٹونک ایسا تھا۔ الحمدللہ کہ وہ معیار آتا چلا جا رہا ہے، علماء کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے، مدارس، مکاتب بہت اچھے پیمانے پہ یہاں کام کر رہے ہیں، یہ بلا شک شبہ بہت اچھا اور بہتر ہے۔ ایک بات یہ کہ جو مدارس اور مکاتب آپ کے علاقوں میں چل رہے ہیں تو مقامی حضرات کا یہ فریضہ ہے کہ وہاں کی ضروریات
کا احساس کریں، معلومات کریں، کن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں تعاون کریں۔ یک طرفہ ایک فرد واحد سے کچھ نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ بھاڑ میں ایک چنا کیا کرے گا۔ اس لیے کسی کا کام پڑھنے کا ہے، کسی کا کام پڑھانے کا ہے، کسی کا کام انتظام کرنے کا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری ضروریات ہوا کرتی ہیں، ان کا خیال اور لحاظ میں کرنا چاہیے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے۔ جو ادارے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ دور دراز کے لوگ آ کر کے وہاں سے فیضیاب ہو جاتے ہیں۔ ایسے چشمے اور کنویں بھی ہوتے ہیں کہ دور کے آ کر کے اس میں سے سیراب ہوتے اور پانی لے کے چلے جاتے ہیں، اور پاس کا رہنے والا پیاسا رہ جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہو، بلکہ ادارے کے قرب و جوار کے بستی کے تمام گھروں میں کوئی لڑکا یا لڑکی بچہ ایسا نہ رہے کہ جو مکتب کی مدرسے کی تعلیم سے محروم ہو۔ اس لیے اس کی کوشش کی جائے، اس کی محنت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی بارگاہ عالی میں آپ حضرات کی ان تمام تر خدمات کو قبول فرمائیں۔ دستار بندی، جتنی طلبہ پیچھے ہیں آگے آ جائیں۔ مفتی صاحب سے درخواست ہے ان طلبہ کی دستار بندی کریں۔ جناب مفتی اصلاح الدین خضر صاحب، آپ سے بھی درخواست ہے آپ بھی تشریف لائیں۔ جناب مولانا عادل صاحب ندوی